السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غوث اعظم کا تقبہ و پرہیزگاری۔ حضور پرنور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر و دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقبہ و پرہیزگاری کا بیان سنیے۔ حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ میں گزاری دی۔ دور طالب علمی کے سے لے کر ختم جوانی تک آپ نے ایسے زبردست مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں کہ جن کے تصور سے ہم جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحب قلعۃ الجواہر شیخ عبد القادر نجار لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھے اپنے واقعات اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ میں نے جس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے۔ جب وہ مشقتیں میری قوت برداشت سے باہر ہو جاتی تھیں تو میں زمین سے لپٹ جاتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر سختی کے ساتھ فراخی ہے۔ بلا شبہ آپ ریاضت و مجاہدہ میں یکتائے روزگار اور وحید عصر تھے۔ سیرت و سوانح کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تقریباً 25 سال عراق کے جنگلوں میں ایسے گزارے ہیں کہ نہ آپ کو کوئی جانتا اور نہ آپ کسی کو جانتے تھے۔ اس دوران صرف جناتوں اور رجال الغیب سے ہی آپ کی ملاقات تھی، بس وہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معرفت خدا بندی کا درس لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں کہ کان الشیخ عبد القادر جیلانی یقول اقمت فی صحراء العراق وخرائبہ 25 سنة سائحا لا اعرف الخلق ولا يعرفونی، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگل کو بیابان میں 25 سال تک صحراؤں میں دوڑا کرتا رہا اور وہاں رہتا تھا، کسی کو نہ جانتا تھا نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ اس 25 سال کی مدت میں آپ نے کسی سے کوئی چیز قبول نہ کی، اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹتے رہے، مدائن کے بیابان جنگلوں میں صحرا نور دے کرتے رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے 1 سال تک تو گری پڑی چیزیں کھا کر زندگی بسر کی، اور دوسری سال صرف پانی پر ہی اتفاق کیا، اور تیسری سال کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا۔ 40 سال مسلسل آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کی، اور 15 سال عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید اس طرح تلاوت فرماتے کہ صرف ایک پاؤں پر کھڑے رہتے اور ہاتھ سے دیوار کی ٹیک پکڑ لیتے، اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیا جاتے تھے، یہاں تک کہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ نہ آپ نے کھایا اور نہ پانی پیا اور نہ ہی رات میں سوئے، اور 40 دن تک یہی کیفیت رہی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گوشائے عزت میں چلے جاتے تھے اور عبادت خدا میں مستغرق ہو جاتے، اور دوران ان کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ طلوع فجر کے بعد ہی خلوت سے جلوت میں آتے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، اور حضرت عبد الوہاب شعرانی بیان ہے کہ رات کے وقت ایک مرتبہ کسی کو آپ سے ملنے کی حاجت درپیش آئی، وہ آپ کی خدمت مبارکت میں حاضر ہوا اور ملاقات کی تمنا ظاہر کی، مگر ہزاروں کوششوں کے باوجود اس شخص کو مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی اور طلوع فجر تک انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے جو عبادت و ریاضت میں مشقتیں اٹھائی ہیں
اس کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ حضرت نور الدین شتنونی نے اپنی مستند کتاب بہجت الاسرار میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدے کے دوران میں جنگل و بیاباں میں تھا۔ وہاں اقامت پذیر ہوئے ایک زمانہ گزر گیا مگر پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ شدت پیاس سے زباں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اسی شدت پیاس کے عالم میں یکایک دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے افق پر چھا گیا۔ اس میں سے کچھ ہلکی سی فوار پڑی جس سے ایک گنا سکون ہوا، پھر ایک روشنی چمکی جس سے پورا افق روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں ایک صورت یہ آواز دیتی ہوئی نمودار ہوئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا کہ دور ہو جا اے ابلیس ملعین۔ اتنا کہتے ہی وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں ہو گئی۔ پھر اس میں سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، تم اپنے علم اور آگاہی کے سبب جو تمہیں اپنی منازلات کے احوال کے نسبت حاصل ہے، اپنے پروردگار کے حکم سے بچ گئے۔ 70 اہل طریقت کو اسی طرح میں یہاں گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل ہے اور وہی نگہبان ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اس قول سے کہ قد حللت لک المحرمات، کہ میں نے سب سمجھ لیا، یہ بولی صاف قرآن کی نہیں ہے، شیطان کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی ذات کیوں نہ ہو، یا گنہگار ہو یا نیکوکار ہو۔ شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑ لانا اور شریعت کی گروہ کو تھام لینا، اور ہر متقی و پرہیزگار درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو امید کرتا ہوں اسی طریقے کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیں، ہم سے جڑیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔